أفلا يتدبرون القرآن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. رسولا رسول بھیجے ہم نے معذوف ہے. ارسلنا رسولا بھیجے ہم نے رسول. مبشرین خوشخبریاں سنانے والے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں. ومنذرین اور ڈرانے والے. منذر اسم فاعل ہے اور اس کی جمع ہے منذرین، ڈر سنانے والے. ڈر سنانے والے ان لوگوں کو جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جو معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ڈر سنانے والے تاکہ وہ کفر سے نکل کر ایمان میں آ جائیں، تاکہ وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر عمل صالح اپنا لیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد بیان کیا ہے اور فرمایا لئلا، تاکہ نہ ہو، لئلا یکون، تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت، لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. حجت دلیل، کوئی بہانہ. اب رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے بھیجے تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، تو نے اللہ کیوں نہیں رسول بھیج دیا؟ کاش رسول بھیج دیا ہوتا، ہم اس کی اتباع کرتے. من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى. تو اللہ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے رسول بھیجے ہوتے ہم ان کی اطاعت کرتے. اور یہ کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے تیرے دربار میں آنا ہے،
ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تیری عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ تو ناراض کن باتوں سے ہوتا ہے، تو خوش کن باتوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجے رسول، رسولا مبشرین، رسول اپنے پیغمبر، پیغام دینے والے اللہ کا، کہ اللہ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایمان والی، اس کی راہ میں جہاد کرنا، اس کی راہ میں خرچ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، جتنے بھی اجر و ثواب ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ بشرا ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ قرآن پڑھنے والے ایک ایک لفظ پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، یہ خوشخبری ہے جو بشیر نے دی ہے۔ بشیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خوشخبریاں سنانے والے ہیں نا۔ آپ نے یہ خوشخبریاں سنائی ہیں، ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ جنت کا ملے گا، خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن پڑھنے والے کو یہ خوشخبری سنائی ہے، حفظ کرنے والے کو، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو، اقرا ورتل کما کنت ترتلہ فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ جنت میں داخل ہو گئے ہو، اب تیری منزل یہ تو دخول ہے، اس سے آگے ہیں، کہیں آگے بڑھتا جا، ایک ایک درجہ ایک ایک آیت کے بدلے میں۔ درجہ کتنا ہے، کون سی کیٹیگری ملے گی، کتنا فرق ہے اس میں، ہر درجہ دوسرے درجے سے بلند ہے۔ کتنا بلند؟ 500 سال کی بلندی، جتنا فاصلہ زمین سے آسمان جتنا بلند ہے، ایک درجہ اتنا ہی بلند ہے۔ اس لیے جنت کے درجات جو ہے نا اتنے ہی ہیں جتنی آیتیں ہیں، جتنی آیتیں اتنے کتنی بلند جنت ہوگی آواز کی، خوشخبری ہے نا۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، خوشخبری ہے، چہرے دمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، خوشخبری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں جن میں اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، حج کرنے والے کے اللہ گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے، سب گناہ دھل جاتے ہیں، خوشخبری ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے معاف کر دیتا ہے، خوشخبری ہے۔ رسولا مبشرین، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس سے مانگنا کیسے ہے، سارے کا سارا اللہ نے بھیجا ہے رسول۔ وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی ہے، اور بشیر و نذیر بھی ہے، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں بنا سنانے والا۔ تو یہ رسول مبشرین، اور دوسرا پہلا منذرین، یہ ان کی دوسری مہم ہے اہم رسول کی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہر جو گناہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ اب ختم ہو گیا ہے، اس کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین ہے، یہ انذار ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وارننگ ہے، اللہ نے اس پر پکڑ لینا ہے، یہ انذار ہے، وارننگ ہے۔ گناہوں کی سزاؤں کا ذکر کیا قرآن میں بھی،
پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لو، اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ جرم کیا تھا، ان کو یہ سزائیں ہوئی تھیں، تو تم بھی انہی سزاؤں کے مستحق ہو، تمہیں بھی وہی سزائیں ملیں گی۔ اس لیے ان سے باز آ جاؤ، توبہ کا راستہ کھلا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، یہ بشارت ہے۔ نہیں توبہ کرو گے تو پکڑ ہے، یہ انذار ہے، یہ مہم ہے کن کی؟ رسولوں کی، رسولا مبشرین و منذرین، اہل اطاعت کے لیے بشارتیں ہیں، اہل معاصی کے لیے انذار ہیں، ڈراوے ہیں۔ لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم کسی کو عذاب سے ہلاک کریں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، اگر ہم رسولوں کے بغیر ہی ان پر عذاب بھیج دیتے نا، تو انہوں نے کہنا تھا اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ ہماری طرف اپنا کوئی پیغمبر بھیج دیا ہوتا، ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے قصے بیان کیے قرآن میں، وہ سارے کے سارے بشیر اور نذیر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے بشیر اور نذیر تھے، سارے بشیر اور نذیر تھے۔ اور وہ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی، قوم شعیب ہلاک ہوئی، اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے ان رسولوں کی اتباع نہیں کی۔ اللہ نے حجت قائم کی ان کے اوپر بھیجے رسول، جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اگر اللہ ان کے بغیر ہی کر دیتا تو لوگوں کے پاس حجت تو رہتی نا، اللہ نے اس حجت کو ختم کیا ہے تاکہ کسی کے پاس یہ بات نہ رہے کہنے کی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تو اب رسول آ گئے، اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں رہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث کو صحیحین میں نقل کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، غیرت والا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے جتنی کی فحاشی کی جتنی اقسام ہیں، وہ ظاہر ہیں یا باطن ہیں، خفیہ ہیں، علانیہ ہیں یا سری ہیں، سب حرام قرار دی۔ من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اور دوسری بات اس میں جو بیان ہوئی، فرمایا ولا احد احب الیہ المدح من اللہ من اجل ذلك مدح نفسہ، اور کوئی نہیں اللہ سے بڑھ کر جسے حمد اور تعریف پسند ہو، اس لیے اللہ نے
اپنی حمد خود کی ہے اور وہ حمد کے لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور تیسری بات جس کے لیے یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ وَلَا أَحَدُ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو عذر کو پسند کرتا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے. کیا معنی ہے عذر پسند اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی جہاں پہ عذر ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ مواخذہ ہی نہیں کرتا. معذور ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے کا کہتا ہی نہیں جو شخص کر نہیں سکتا. معذور ہے نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے معذرت کو. جس کے پاس عذر ہے نا اللہ کو پتا ہے اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کرنی. اور اللہ نے جو ہمیں اسلام دین دیا ہے نا دین یسر ہے. جہاں بھی عذر آ گیا وہاں معافی آ گئی. جہاں عذر آ گیا اور اللہ کو پتا ہے یہ معذور ہے. اب فرائض دیکھیں تو حج اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض ہی نہیں کیا. اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس سفر کے اخراجات ہیں اور وہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، شرط لگا دی ساتھ. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ معذور ہے، نہیں جا سکتا نا. غریب آدمی کدھر سے جائے گا حج کرنے؟ اس لیے اس کا اس پہ مواخذہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لا احد احب الیہ العذر من اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے، غریب آدمی پہ فرض ہی نہیں ہے، معذور ہے نہیں دے سکتا نا. تو جہاں پہ عذر حقیقی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہی نہیں ہے. اب جن کے پاس اگر رسول آیا ہی نہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے اس لیے ان کی حجت کو ختم کیا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نذیر نہ بھیجا ہو، ڈرانے والا. یہاں پہ نذیر کا ذکر کیا کیونکہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حجت نہ رہی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین. اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے جو نازل کی، کلام اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی حفاظت کی ہے. اور آپ کی سیرت آپ کی احادیث ہے، آپ کی سیرت یہ قرآن ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی کافر کے پاس یہ عذر ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہدایت کیا ہے. حج اتنی بڑی جو عبادت ہے ساری دنیا دیکھتی ہے نا، حجت ہے یہ. ہم ان پر حجت قائم کرتے ہیں. نماز جو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کافر اللہ کی عبادت ایسے ہوتی ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے. اب تو موبائل آ گیا نا، کسی کے پاس حجت رہی نہیں. کوئی دنیا کا کنارہ ایسا رہا نہیں جہاں کہیں کسی کو پتہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی رسول ہے. اب کسی کافر کے پاس حجت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے
یہ حق نازل کیا ہے، اور کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اوامر پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اس نے رسول بھیجے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے یہ کلام اتارا ہے اور وہ بتاتا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، وہاں پہ صفت عزیز کی آتی ہے، کہیں عزیز کے ساتھ حکیم آتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہیں علیم آتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ تو یہ نازل کردہ کلام ہے، غالب ہے، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے دانائی اختیار کرنا، جو چاہتا ہے غلبہ پانا، وہ قرآن کو پڑھ لے، اس پہ عمل کر لے۔ جو چاہتا ہے حاکم بننا، اللہ تعالی حکومت دیتا ہے اپنے بندوں کو، کما استخلف الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو دی۔ وہ حکیم ہے، حکیم حاکم کا صیغہ مبالغہ بھی ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر، وہ اللہ ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔